ایسے فرشتے جو ابھی بھی بائبل کے کمرے میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، یہ فرشتے زمین پر کیوں آئے تھے اور ان فرشتوں کو بابل کے کنویں میں کیوں لٹکا دیا گیا، اور ان فرشتوں نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے یہ قیامت تک اسی کنویں میں الٹے لٹکے رہیں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے، یہ دونوں بد کردار فرشتے تھے یا پھر جنات، اور ستارہ بننے والی زہرہ عورت کون تھی اور اس کو کس وجہ سے زہرہ ستارے میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام میں جادو حرام ہے، اس کے باوجود یہ دونوں فرشتے اللہ کے حکم سے لوگوں کو جادو کیوں سکھاتے تھے، اور ہاروت اور ماروت کے واقعات کی حقیقت کیا ہے، ان واقعات کے اندر کتنی سچائی ہے، اور قرآن مجید میں اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو اپنا خلیفہ یعنی کہ اپنی خلافت سے نوازا۔ وہی انسان جب روح زمین پر آیا تو اس کی نسل میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور قتل و غارت اور فتنہ فساد پھیلانے لگے۔ تو ایک دن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو خلیفہ بنا دیا گیا، جبکہ ہم پر ہر وقت تیری حمد و ثنا جاری رہتی ہے اور تیری نافرمانی ہم نہیں کرتے، ہم تیری خلافت کے زیادہ لائق تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ انسان کو میں نے غصہ اور شہوت دی ہے، اسی وجہ سے انسان زیادہ گناہ کرتا ہے، اور اگر یہی چیزیں اور صفات تم لوگوں کے اندر رکھ دی جائیں تو تم لوگ بھی اسی طرح برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اور میری نافرمانی کرنے لگو گے۔ تو اس بات پر فرشتے بولے کہ یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب ہی نہ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمانے کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے فرشتوں میں سے 2 فرشتے چن لو۔ فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے 2 فرشتے چن لیے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، جو کہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے، اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار فرشتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بشرہ خواہش دے کر غصہ اور شہوت ان کے اندر رکھ دی اور زمین پر اتار دیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں فرشتے صبح زمین پر آتے اور شام کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے۔ معمول اسی طرح چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ دونوں فرشتے شہر بابل میں پہنچ گئے اور وہاں یہ دونوں فرشتے لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں فرشتوں کی شہرت پورے بابل شہر میں پھیل گئی۔ اب اس بابل شہر کے اندر زہرہ نامی ایک حسینہ رہتی تھی جس پر پورا شہر اپنی جان چھڑکتا تھا، لیکن یہ حسینہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ ایک دن ان دونوں فرشتوں نے بابل کی حسین و جمیل زہرہ نامی عورت کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس کے حسن و جمال پر پھنس گئے اور اس پر دل ہار بیٹھے۔ یہ دونوں فرشتے زہرہ نامی عورت کے پاس گئے اور اسے اپنی خواہش پوری کرنے کا کہا۔ اس وقت زہرہ نامی عورت یہ کہنے لگی کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے، میں تمہاری خواہش اس وقت پوری کروں گی جب تم لوگ اپنا دین چھوڑ کر میرے دین کو قبول کر لو گے۔ فرشتوں نے زہرہ عورت سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کون سا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، میں فلاں بت کی پوجا کرتی ہوں، اگر تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرے اس بت کو خدا مان لو گے تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ فرشتے یہ بات سن کر واپس چلے گئے اور اس کے مذہب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ دن بعد ان دونوں فرشتوں کی ملاقات اس زہرہ نام کی عورت سے پھر ہوئی اور اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور اس عورت سے کہنے لگے، ہم تمہارے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اس عورت نے کہا، میں تمہاری خواہش اس وقت تک پوری نہ کروں گی جب تک تم 3 کاموں میں سے ایک کام نہ کر لو۔ اس کی یہ بات سن کر فرشتوں نے پوچھا کہ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی، یا تو تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو اور بتوں کی پوجا شروع کر دو، یا پھر تم لوگ میرے شوہر کو قتل کرو کیونکہ وہ بہت غیرت والا ہے، اگر اسے اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا، اور یا پھر تم لوگ شراب پیو، اس کے بعد میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ اس طرح فرشتوں نے جب اس عورت کی یہ بات سنی تو ایک دم خاموش ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی انسان کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور شراب پینا ان دونوں کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے۔
کیوں نہ ہم لوگ شراب پی لیں اور اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شراب پی کر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ یہ دونوں فرشتے اس عورت کے بتائے ہوئے وقت پر اس کے گھر میں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے خوب شراب پی اور شراب کے نشے میں دھت ہو گئے۔ اس وقت وہ عورت ان دونوں فرشتوں کے سامنے اپنے کھلے ہوئے بال لے کر بیٹھ گئی۔ جب ان فرشتوں نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس عورت نے کہا کہ ٹھہرو، پہلے مجھے وہ کلمات سکھاؤ جس کلمات کو پڑھ کر تم لوگ آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ اس وقت یہ دونوں فرشتے اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے۔ اس طرح ان دونوں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اس عورت کو سکھایا، جس کی مدد سے وہ روزانہ شام کو آسمان کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس بدکاری کے دوران اس عورت کا شوہر بھی آ گیا۔ اس عورت کے شوہر نے جب ان دونوں فرشتوں کو اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت ان دونوں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے خدا یعنی بت کو بھی سجدہ کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس طرح یہ فرشتے اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر چکے تو اس کے بعد اس عورت نے وہ کلمات پڑھے جو کلمات فرشتوں نے اس کو سکھائے تھے۔ وہ کلمات پڑھتے ہی وہ عورت آسمانوں کی طرف چلی گئی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو زہرہ نامی ستارے کے اندر تبدیل کر دیا۔ ادھر جب ان دونوں فرشتوں کو شراب کے نشے سے ہوش آیا تو یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ جب ان دونوں فرشتوں نے وہ کلمات پڑھ کر آسمان کی طرف جانا چاہا تو یہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف نہ جا سکے۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مستحق قرار پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو یہ اختیار دے دیا، تم دنیا کی سزا کو اختیار کر لو یا پھر آخرت کی سزا اختیار کر لو، کیونکہ یہ فرشتے جانتے تھے کہ آخرت کا عذاب ہمیشہ کا عذاب ہے اور وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ دردناک ہے۔ اس لیے دونوں فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے قصے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، اس واقعے کے اندر کتنی حقیقت ہے، اور یہ فرشتے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا ہے، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو کفر نہ کرو، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور ان سے اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچاتے اور ان کو نفع نہ دے۔ بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جادو سکھانے کا اس لیے کہا کیونکہ اس دور میں شہر بابل کے لوگ جب اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ دکھاتا تو وہ لوگ اللہ کے نبی کے معجزے کو دیکھ کر یہ کہتے یہ تو جادو ہے، معاذ اللہ۔ اس دور میں نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دو مقرر فرشتوں کو زمین پر اتارا تاکہ شہر بابل میں لوگوں کو جادو سکھائیں، تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جادو اور اللہ کے نبی کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں فرشتے زمین پر آئے اور اللہ کے حکم سے جادو سکھاتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مقرر فرشتوں کو یہ حکم بھی فرمایا کہ جو بھی تم سے جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اسے اس بات کی آگاہی کر دینا کہ جادو ایک کفر ہے اور لوگ جادوگروں کی اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی روایات میں ہاروت اور ماروت کے جس واقعے کا ذکر ہے اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے۔ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے فرشتے گناہوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں؟ اور کیا سچ میں ہاروت اور ماروت نے زہرہ نامی عورت کے ساتھ زنا کیا تھا؟ تو اس واقعے کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اس قصے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو جس قدر بیان کیا ہے اور جتنا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے
اس واقعے پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اور ہم اتنے ہی واقعے پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی روایات ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ پاک حکم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ مزید اچھی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔